علی زیدی اور مرتضیٰ بھاب آج کیا کہہ رہے ہیں یہ ہم نے ایک رپورٹ آپ کو دکھائے گا جی۔ جے آئی ٹی تھی عزیر بلوچ کی، اس میں 6 لوگ تھے۔ اس جے آئی ٹی رپورٹ کے ہر پیج پہ ان چاروں کا دستخط ہے۔ کس کا دستخط نہیں ہے؟ جو سندھ حکومت کے اندر۔ اب اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ جو رپورٹ انہوں نے ریلیز کی ہے وہ ہے 35 پیجز کی، جو اوریجنل رپورٹ بنی تھی جس پہ کسی نے بھی سائن نہیں کی، جس پہ ڈیڈ لاک ہوا تھا، وہ ہے 43 پیجز۔ اس رپورٹ میں جس میں 4 آدمی کا دستخط ہے، پہلے 6 نام، جس میں سے ایک نام ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا بھی ہے، فریال تالپور صاحبہ کا بھی ہے، عبد القادر پٹیل صاحب کا بھی ہے، ڈاکٹر نثار مرائی کا بھی ہے، سینیٹر یوسف بلوچ کا بھی ہے اور شرجیل میمن کا بھی۔ اور جو ریلیز کری رپورٹ انہوں نے، اس میں جو فرینڈز ہیں تو وہ شروع کے 6 نکالے ہوئے ہیں۔ تو میری درخواست ہے، عاجزانہ گزارش ہے چیف جسٹس صاحب سے، 184(3) کے تحت آپ سوو موٹو لیں اس کے اوپر۔ علی زیدی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کو خود اعتراف کر لیا کہ ان کے پاس کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹ نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ 3 جے آئی ٹیز بنی تھیں۔ وہ بھائی 3 جے آئی ٹیز نہیں بنتی، جے آئی ٹی 1 بنتی ہے۔ علی زیدی صاحب نے کہا کہ پہلی جے آئی ٹی رپورٹ بنی، کسی نے دستخط نہیں کیا اس کے اوپر۔ وہ بھائی کون دے رہا ہے آپ کو یہ جے آئی ٹی رپورٹ؟ بتائیں تو صحیح، اپنے لیپ ٹاپ میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں آپ؟ کیا وفاقی وزیر وداؤٹ سگنیچر ڈاکیومنٹس کو فلور آف دا ہاؤس پر لہرا سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اس ملک کو درپیش جو موجودہ مسائل ہیں اس سے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بار بار یہ وفاقی وزراء آ کے الزام تراشی کی سیاست کرتے ہیں۔ ذوالفقار مرزا صاحب سے ہم نے ایک انٹرویو کیا اسی پروگرام کے، تو اس کا ایک شارٹ ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، وہ آپ کو دکھائے گا۔ دیکھیں، فشر فوک کا جو ادارہ تھا، اس کو ہیڈ پہلے ایک اور صاحب کر رہے تھے، خواجہ صاحب تھے، وہ کر رہے تھے، جو کہ شیر رحمان کے ریکمنڈیشن پہ لگائے گئے تھے۔ اس کے بعد اس میں آ گئے مورائی صاحب، جو کہ ڈائریکٹلی آصف زرداری نے لگائے، اور وہ سارا کام تھرو کرتے تھے۔ ایک لغاری صاحب ہیں، اشفاق لغاری، ان کے تھرو۔ عزیر بلوچ میں منسٹر نہیں تھا، میں چھوڑ چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا ڈنر کیا تھا فریال بی بی کے آنر میں اور چیف منسٹر کے آنر میں، الیکشن جیتنے کی خوشی میں۔ وہ ڈنر کھانے کے بعد وہ صاحب نکل گئے دبئی کی طرف، اور یہ ادھر ہی موجود ہیں جنہوں نے ان کو بھگایا۔ آپ کا خیال ہے کہ فریال بی بی نے بھگایا؟ یقیناً 100%۔ آخری پبلک اپیئرنس جو تھا وہ فریال بی بی کا عزیر بلوچ کے گھر میں تھا، لیاری میں، اور وہاں ان کو تحفے لیتے ہوئے بھی دکھایا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے بھی دکھایا ہے۔ وہ اگر کرمنل تھے، فریال بی بی کو ان کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ چیف منسٹر کو گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کو ان کے گھر جا کے تحائف لینے کی اور کھانے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مرزا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹیریئر منسٹر تھے اور زرداری صاحب کے بہت قریب جانے جاتے تھے۔ خود وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں، جن شخصیات کا نام لیا وہ تو آپ نے سن لیا، لیکن خود دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ایز انٹیریئر منسٹر وہ کیا کرتے تھے، وہ بھی دکھا دیں۔ میں 3 سال میں 3 لاکھ لائسنس دیے ان کو۔ کس لیے دیے ہیں؟ جب ہماری عزتیں، ہماری آبروئیں، ہماری بیٹی، بہن، ماں، بہو، ان کی جب عزتیں لٹ جائیں گی، اس کے بعد آپ ہوائی فائر کرو گے؟ آپ لوگوں نے شادی بیاہ کے لیے ایک بندوق کے لیے۔ مرزا صاحب کے اس 3 لاکھ اسلحہ لائسنس جاری کرنے کے حوالے سے عزیر بلوچ خود کیا کہتا ہے وہ بھی تو سن لیں۔ پر بلوچ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں اتنا اسلحہ دیا ہے۔ دیکھو بالکل اس کا بات رائٹ ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے حکومت میں انہوں نے یہ اسلحہ دیا ہے، لینس سے ہفتے اسلحے ہیں کہ تاکہ ہم دفاع کریں اور ایم کیو ایم کو لیاری میں انٹر ہونے نہ دیں۔ ملیر کے لوگوں کو بھی دیا ہے، ہر جگہ بلوچ کمیونٹی یا پیپلز پارٹی کا ووٹ بیکر سب کو کلاشنوں کے پرمٹ دیے ہوئے ہیں کہ ایم کیو ایم کو روکنے کے